میں اپنے مہمان کا جو ہے آپ کو تعارف کراتا جاؤں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیشہ اسلام کی باتیں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں. میرے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، جناب ریحان احمد یوسفی صاحب. ریحان بھائی بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو ویری مچ. شعوری ایمان کے بعد اس کے بعد اطاعت کا فیصلہ بھی ہو گیا. اس کے بعد تیسرا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بتایا وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ذکر اور فکر اور دعا کو آپ نے اس کو لکھا ہے. اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا، دین لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیے، انسان کا جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے تو ہمیں جو سب سے بڑا شرف عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یعنی ہم اپنی حواس سے اوپر اٹھتے ہیں، اپنے جبلت سے اوپر اٹھتے ہیں اور چیزوں کو، حقائق کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں. ہم سین سے انسین تک پہنچتے ہیں. یہ انسانی عقل کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جو نظر آنے والے حقائق ہیں ان سے ہم ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ہم جانتے ہیں کہ دور جدید میں جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ اسی اصول کے اوپر ہوئی ہے کہ سین سے انسین تک پہنچنا. تو یہ عقل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو وہ ایمان کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی جس ایمان کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ شعور کے ساتھ مان لینے کا نام ہے خدا کی ہستی کو. تو شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو عقل کا وظیفہ یہ ہے کہ خدا کی دریافت، اس سچائی کی دریافت کہ انسان کا ایک خالق ہے، کیونکہ ہم خود تو وجود میں نہیں آ سکتے نا. یہ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خود بخود نہیں ہو سکتے. باقی ساری کائنات بھی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس کا کوئی خالق ہے. خالق کون ہے؟ وہ خدا ہے. قرآن مجید میں اس کا تعارف پڑھ لیا، دل مطمئن ہو گیا، فطرت کا اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہی حقیقت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے. پھر جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ اس میں ترقی ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہی عقل ہے. یہ جو فکر کا وظیفہ ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں. جب وہ غور کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس رب کو انہوں نے مانا ہے اس کی صنائی کے کیا کیا کرشمے ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کی کیا کیا نعمت و افضال ہیں، اس کی کیا کیا عنایتیں ہیں. تو انسان جب غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے. تو پھر پہلی جو چیز، پہلا جو احساس انسان کے اوپر پیدا ہونا چاہیے، انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور قرآن مجید اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے پھر کہ انسان اپنے پروردگار کی مہربانیوں، خاص طور پر اس کے جمال کو دیکھے اور اس کی حمد کو بیان کرے، اس کی تعریف کرے کہ کتنا کریم ہے میرا رب. اچھا، پھر دوسری جو چیز ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر ایک طرف تو بڑی پرفیکشن ہے. یہاں پر سورج اور زمین کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے. رات اور دن کا جو تناسب ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے. انسان، مرد اور عورتیں ہوں وہ بھی اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے انہیں پیدا ہونا چاہیے. ایکولی پیدا ہوتے ہیں آلموسٹ. ورنہ اگر صرف عورتیں پیدا ہوں یا صرف مرد پیدا ہوں تو زندگی یہاں سے ختم ہو جائے گی. اس طرح کی ہزاروں چیزیں یہاں موجود ہیں. تو ایک طرف پرفیکٹ کائنات ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں طرح طرح کی امپرفیکشنز بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، خرابیاں ہیں. یہاں پر بیماری ہے، یہاں پر بڑھاپا ہے، یہاں پر انسان بور ہو جاتا ہے چیزوں سے، یہاں پر سب سے بڑی بات موت ہے. تو انسان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف یہ کائنات کا خالق ہے جو پرفیکٹ بناتا ہے ہر چیز کو، دوسری طرف یہ امپرفیکشن ہے. تو ایسے میں قرآن آ کے یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. اور پاکی کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ میرے رب میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے رب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرف سے غلط نہیں ہو رہی. تو اس پس منظر میں خدا کی پاک کی بیان کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے. تو انسان کی اپنی ایک اخلاقیات ہے، اس کے اخلاقی اصول ہیں. ان اصولوں کی بنیاد پر وہ کرتا یہ ہے کہ خدا کو بھی پرکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اپنا میجرمنٹ ٹیپ لیتا ہے اور خدا کی بلند اور عظیم ہستی کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ اب انسانوں کا پیمانہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی تعریف کرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو یہاں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا دیکھیے بہت سادہ جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں وہ میں نے ایمان کے ضمن میں بیان کیا تھا، وہ اعتراف حق کا امتحان ہے. ہم سچائی کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا، خدا کے متعلق جتنی سچائیاں ہیں، جتنی حقیقتیں ہیں، وہ خدا ہی نے ہمیں بتانی ہیں. یعنی وہ ہمارا معلم بھی ہے، وہ ہمارا
ہدایت دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور اپنی دیگر خصوصیات بیان کرتے ہیں، اپنی جب وہ تعریف محسوس ہوتا ہے کر رہے ہیں تو وہ تعریف نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں مطلع کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قرآن میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تمام جہانوں والوں سے بے پرواہ ہے۔ ہماری تعریف، ہماری حمد، ہماری تسبیح، ہماری کوئی بھی اچھا عمل خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جس وقت ہم حق کا اعتراف کرتے ہیں تو اصل میں جو آنے والی دنیا ہے اس کے لیے، وہاں کی نعمتوں کے لیے ہم اپنا میرٹ جو ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اعلیٰ ترین نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ مہربانی یہ کی ہے کہ جو حق پرستی کا امتحان اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے، اس میں گویا کہ ہماری پہلے سے ہی مدد کر دی کہ بھی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہارا رب مہربان ہے۔ اور ہم واقعتاً دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر تو خدا کی مہربانی کے نمونے، اس کے جمال و کمال کے نمونے ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں رکھی ہیں وہاں تو جو کچھ امپرفیکشن اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انسان کو اس سچائی کا اعتراف کرنا ہے، اور سچائی کو اعتراف کرنے کے بعد، ماننے کے بعد فائدہ بھی ہم نہیں اٹھانا ہے۔ جنت میں ہم نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو پاک ہے، یعنی وہ تو جنت کی، انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم حق کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ معلم ہے تو ان کا معاملہ تو یہ کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ خدائے رحمان ہے، ان کی رحمت کا ظہور ہوا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو قرآن سکھا دیا ہے، تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو سکھانے کا یہ عمل ہے جس میں بہرحال اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ان کے علاوہ تو نہیں بتائے گا نا، کیونکہ ان کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو وہ خود بتاتے ہیں ہمیں۔ تو اس کو اگر صحیح جگہ سے دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا یہ تو خود ایک اور مہربانی ہے، اور اگر اس کو کوئی خود ستائی کا عمل سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بیوقوفی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ اگر درست زاویہ نظر ہوگا تو آپ صحیح سی بات کو سمجھیں گے، اور اگر درست زاویہ نظر نہیں ہوگا تو انسان پھر ظاہری بات ہے کہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچتا۔ خدا کی پاکی بیان کرنے کا جو حکم ہے تو اس کا مفہوم ایک طرف تو یہ ہے کہ خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس دنیا میں خرابی ہے تو وہ اس امتحان کا نتیجہ ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا، جس میں ہم بائی چوائس آئے۔ اسی طریقے سے اس پاکی کا ایک اور پہلو، نمایاں پہلو یہ ہے، ویسے تو کئی پہلو ہیں، کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی شریک کی۔ شریک اس کے ہوتے ہیں جو کمزور ہو، شریک اس کے ہوتے ہیں جو کہیں سے غائب ہو جائے، شریک اس کے ہوتے ہیں کہ جس کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو۔ خدا ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کوئی ذوف درپیش ہے، نہ اسے کوئی کمزوری ہوتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کسی شریک کی، کسی پارٹنر کی؟ تو یہ قرآن مجید کے پاکی کے مفہوم کا، پاکی کے مطالبے کا مفہوم ہے۔ اور پھر تیسرا جو اس ضمن میں قرآن مجید کا مطالبہ ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا ہے، اور یہ چیز اس حقیقت کا بیان ہے، یعنی خدا کی کبریائی بیان کرنا کہ اس دنیا میں ساری طاقت اصل میں اللہ کے پاس ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ سب سے بڑا میں ہوں، ہر ایک کے اوپر میرا اختیار ہے، میرا اقتدار ہے، تو مجھے مت بھولنا، میری رضا کو بھول کر دوسروں کی رضا کے پیچھے نہ لگنا۔ تو یہ تین پہلو ہیں جس سے قرآن مجید ہم سے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان پہلوؤں سے اللہ کو یاد رکھنا ہے، غور و فکر کر کے۔ اور پھر جب یاد رکھنا ہے، اس میں ایک اور چیز ہے جس کو میں چاہوں گا ایڈ کروں، کہ یہ جو یاد رکھنا ہے، یہ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہماری انفارچونیٹلی جو خدا کا ذکر ہے یہ الفاظ کی تکرار کا نام بن گیا ہے، یعنی ہمیں نہ مفہوم پتہ ہوتا ہے، نہ معنی پتہ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ نہیں تھا، قرآن مجید نے اس کی تلقین نہیں کی تھی۔ وہاں تو حضور نے دیکھی بڑا کمال یہ کیا تھا کہ اللہ کی یاد آپ کی زندگی تھی، تو حضور نے اسے احوال کے ساتھ، اوقات کے ساتھ اور مقامات کے ساتھ متعین کر دیا تھا۔ احوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم مثال کے طور پر واش روم جاتے ہیں، واش روم سے آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس طرح کے ہم پہ بہت سے احوال گزرتے ہیں، ان میں ہر موقع پہ خدا کی یاد۔ مقامات جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، اور پھر اوقات مثال کے طور پر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو ان تمام مواقع پر حضور نے اللہ کو یاد کیا دعاؤں کی شکل میں، اور باقاعدہ پورے پورے جملے بول کے یاد کیا۔ تو حضور نے جو ہمیں تلقین کی ہے کہ پورے پورے جملے ارشاد فرمائے ہیں، دعائیں ہیں، یہ ہے اللہ کی یاد جو پورے شعور کے ساتھ ہوتی ہے،
اور اس شعور کا اظہار کچھ الفاظ کی شکل میں ہو رہا ہے. تو یہ ذکر ہے اور یہ فکر ہے. اور آخر چیز اس میں دعا ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت عاجز ہے، بہت کمزور ہے. تو دعا ہمارے عجز کی تلافی کرتی ہے. جو ہم نہیں کر سکتے ہمارا پروردگار کر سکتا ہے. تو ہم اسے بلا لیتے ہیں مدد کے لیے، اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. جو مسئلہ ہے اس کے حضور میں ہم رکھ دیتے ہیں. تو یہ پھر سب سے بڑی عبادت بھی بن جاتی ہے، یہ بندگی کی معراج بھی بن جاتی ہے. اور یقین کیجئے کہ زندگی کے مشکل گھڑیوں کے اندر یہ جو دعا مانگنے کا عمل ہے، ایک طرف تو انسان کو بے پناہ سکون دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے پیچھے کوئی ہے اور بہت طاقتور ہستی ہے. تو پروردگار عالم تو کائنات کا خالق و مالک ہے. جب ہم نے چاہا اس سے بات کر لی، اس کے حضور مسئلہ رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو گارنٹی کرتے ہیں کہ تم مجھے پکارتے ہو تو اطمینان رکھو، میں تم سے قریب بھی ہوں، تمہاری فریاد سنتا بھی ہوں. اور کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو یہ احساس، اس میں زندگی گزارنا، اس میں کیا اطمینان ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ صرف کوئی نفسیاتی اثر نہیں ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. یہ جو ایمانیات ہے، یہ جو عبادات ہیں، یہ جو خدا سے تعلق ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں بھئی میں جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں میری کیا پیشی، بادشاہ کو کوئی مقرب ہے، چلو اس مقرب سے جا کے بات کرتے ہیں اور مقرب ہماری ریکویسٹ پہنچا دے گا. یہ اجتہاد ہے نا. تو یہ اجتہاد نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں تو جو حضور نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے. تو طریقہ صرف یہی ہے، اگر کوئی شخص اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو حضور کا کوئی عمل پیش کر دے، حضور کا کوئی قول فعل پیش کر دے کہ بھئی حضور نے یہ کام کیا ہے تو سر آنکھوں پہ، ہم تو حکم کے بندے ہیں، کر لیں گے. لیکن اگر دین دینے والی ہستی یہ نہیں کر رہی، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں سکھایا گیا. سارے نبیوں کی دعائیں نقل ہوئی ہیں قرآن مجید میں. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، اللہم ربنا ربی، یہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہیں. حضور کی زندگی دعاؤں سے بھی میں نے ذکر کیا بھری ہوئی، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو ایک چیز لا کے دکھا دیں، صرف ایک چیز بھی نہیں، ایک چیز بھی. اس کی تردید سے تو بھرا پڑا ہے قرآن مجید بھی، حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں اس کی تردید سے. اس کے حق میں ایک چیز بھی نہیں ہے. تو پھر کوئی اجتہاد معاف کیجیے گا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کرنا ہے تو کرے بھائی، اس دنیا امتحان کی دنیا، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ اصل بات کیا تھی.